امام طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر اس کو بیان کیا ہے، امام حلوی نے سیرت حلبیہ کے اندر بیان کیا، اور امام جلال الدین سیوطی نے بھی بیان کیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پر اتارا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں نزل آدم فی الہند، اللہ رب العزت نے آپ کو ہندوستان کی سرزمین سرندیب پر نازل کیا، اتارا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام چونکہ جنت میں رہتے تھے، پر رونق جگہ تھی، ہر طرف اللہ رب العزت کی نعمتیں تھیں، حورین قصورین ملائکہ فرشتے خوبصورتیاں روشنیاں رعنائیاں چمک دمک وہاں رہنے والے تھے۔ اچانک جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتار دیا تو سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر اترے، کھبے سجے آسے پاسے دیکھا تو نہ کوئی بندہ تھے نہ کوئی بشر، نہ کوئی بندہ تھے نہ کوئی بشر۔ بھلا کیوں نہیں سی بھائی کتوں ہوندا؟ حضرت آدم پہلے انسان ہیں، ابو البشر اسی لیے کہتے ہیں نا کہ سارے انسانوں کے بھی باپ ہیں، آپ سے پہلے تو ابھی کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ سرزمین ہند اور سرندیب پر آپ اترے ہیں، دائیں بائیں دیکھا بندہ بشر کوئی نہیں، پر رونق جگہ میں رہنے والے تھے، اجاڑ میں جب آ گئے دائیں بائیں دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ حدیث پاک کے الفاظ آتے ہیں وَاسْتَوْحَشَ، آپ کے دل کے اندر ایک وحشت پیدا ہوئی، ایک خوف پیدا ہوا۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا کہ پیارے جبریل اب میرا پیارا آدم زمین پر تو چلا گیا ہے، کوئی انسان نہیں ہے، کوئی بشر نہیں ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے اور وحشت محسوس کر رہا ہے، اب تو چلا جا اور جا کر پنجابی میں اگر کہہ دیں فرمایا کہ ہون چلا جا تو جا کے پیارے آدم کا ذرا دل بھی لگا دے تو انہوں آرے بھی لا دے، دل بھی لگاتے تھے آرے بھی لا دے۔ نگرامی قدر کیا ہوا، حضرت جبریل امین آتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے کچھ فاصلے پر آ کر انہوں نے اذان پڑھنا شروع کر دی۔ بولیے ذرا کیا کیا؟ اذان پڑھنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر کی صدا لگائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ مرتين، دو بار پڑھا، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ مرتين، یہ بھی دو بار پڑھا۔ ساری سی بات ہے اللہ کی وحدانیت سے بھی واقف تھے، اس کی للہیت سے بھی واقف تھے، اس کے وجود سے بھی واقف تھے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ جب حضرت آدم نے سنا تو جس طرف سے آواز آ رہی تھی پیارے آدم علیہ السلام اس آواز کی طرف چلنا شروع ہو گئے، اس کی طرف چلنے لگے۔ حضرت آدم وہاں سے قریب پہنچتے ہیں کہ ادھر سے اذان بھی مکمل ہو جاتی ہے، اذان مکمل ہو گئی، حضرت آدم بھی قریب پہنچ گئے، سامنے دیکھا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب حضرت جبریل امین علیہ السلام کی طرف دیکھا اور حضرت جبریل نے حضرت آدم کی طرف دیکھا، ابھی تک کلام کوئی نہیں ہوا، ابھی تک کلام کوئی نہیں ہوا، گفتگو کوئی نہیں ہوئی۔ حضرت آدم نے سنا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ذہن میں سوال اٹھا، اس سوال کا جواب لینے کے لیے اس طرف چل پڑے جہاں سے آواز آ رہی تھی، اور جب قریب آتے ہیں کا پہلا انسان ہے، پہلا انسان ہے، اب پہلا کلام کرنے لگا ہے، پہلا انسان لب کھولنے لگا ہے اور کچھ بولنے لگا ہے، کھولنے لگا ہے کچھ بولنے لگا ہے۔ اب پہلے انسان نے جب پہلا کلام بولا تو وہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام جبریل کو مخاطب ہوئے اور جبریل کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے ندا کرنے والے، یہ جو تو نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں تو سے یہ پوچھتا ہوں کہ محمد، یہ محمد کون ہے؟ یہ محمد کون ہے؟ علیہ السلام کائنات انسانی کے پہلے انسان، پہلی بار زمین پر اترے، پہلا کلام کیا، تو گویا کہ یہ اللہ رب العزت کا اہتمام تھا کہ پہلا انسان جب بولے، جب لب کھولے تو سب سے پہلے لفظ محمد بولے، سب سے پہلے لفظ محمد بولے۔ جب پوچھا کہ محمد، یہ محمد کون ہے، تو قربان جائے پھر جبریل کے جواب پر، جبریل نے کہا کہ مجھ سے محمد کے بارے میں پوچھنے والے، یہ وہ محمد ہے کہ جس کے بعد جس کی خاطر یہ ساری زمین بنائی گئی ہے، جس کی خاطر یہ سارا سماج سجایا گیا ہے، جس کی خاطر لوح و قلم بنائے گئے ہیں، جس کی خاطر عرش و کرسی بنائے گئے ہیں، جس کی خاطر خود رب نے یہ فرمایا لولا کا افلاک لما اظہرت الربوبیہ، فرمایا مجھے رب ہونے کی قسم اگر میں محمد کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے آپ کو ظاہر بھی نہ کرتا۔